السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز اور میں ہوں شیر افضل گجر۔ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب کے مختلف پروگراموں میں آپ مختلف تعلیمی حوالوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور پچھلے کچھ پروگرامز میں ہم نے جس طرح فن لینڈ کے تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کی تھی اور مختلف تعلیمی نظریات پہ بات کی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جو افلاطون کا جو تعلیمی نظریہ تھا اس پہ بات کریں گے کہ افلاطون نے کون سا جو تعلیمی نظریہ پیش کیا تھا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، چونکہ آپ کا جو پروگرام آنے اور ہوتا ہے اور اس کے بعد جو فیڈ بیک آتا ہے اسپیشلی ہزارہ ایکسپریس نیوز کے ان باکس میں کمنٹس کی صورت میں بھی، تو لوگ پھر مختلف وہ بھی کچھ سوالات بھی کرتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ فرمائش بھی کرتے ہیں کہ جی فلاں موضوع پہ پروگرام کیا جائے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ افلاطون کے تعلیمی نظریات کے حوالے سے ہے۔ تو چونکہ آپ تو کافی ایسے جو ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو آپ افلاطون کے حوالے سے کیا کہیں؟ اچھا جی، افلاطون جو ہے انگلش میں اس کو پلیٹو کہا جاتا ہے جی، اور ہم نے جب مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ اس افلاطون کے کاموں کے ترجمے ہوئے تو اس کے لیے یہ لفظ افلاطون، پلیٹو کے لیے افلاطون کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کا اپنا جو نام تھا وہ ایرسٹوٹل تھا۔ ایرسٹوٹل جو ہے وہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اچھا، وہ اسٹوڈنٹ ہے ایرسٹوٹل۔ اچھا، اور یہ چونکہ کافی ہینڈسم تھا، کافی کشادہ اس کے کندھے تھے، تو اس کی وجہ سے اس کو پلیٹو کہا جاتا تھا۔ پلیٹو کا مطلب یہ کشادہ کندھوں والا۔ یہ بات ہے جی کوئی 300-400 سال قبل مسیح کی جی، اور یونان جو ہے اس زمانے میں تہذیب کے مرکز کے طور پہ ابھرا تھا جی، اور یونان کی مختلف چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں جو ہیں ان میں ہمیں بہت سارے ایسے جدید، جو آج کے دور میں ہم جنہیں جدید نظریات کہتے ہیں، ان کی بنیادیں ہمیں یونان کی تہذیب کے اندر دکھائی دیتی ہیں جی، اور اس میں جو خاص طور پہ ایک شہری ریاست تھی جس کو ایتھنز کہا جاتا تھا، تو حکیم افلاطون، جس کو حکیم افلاطون ہمارے ہاں کہا گیا، پلیٹو جو ہے، ان کا تعلق ایتھنز کے ساتھ تھا اور ایتھنز کی اس شہری ریاست میں انہوں نے ایک مثالی ریاست کا نظریہ پیش کیا تھا اور اسی مثالی ریاست کے لیے پھر نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے، یہ بالکل ان ابتدائی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے تعلیم کے حوالے سے جو ہمیں اپنی ڈاکومنٹڈ ہسٹری میں جو لکھی ہوئی تاریخ ہے اس کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ اب ہم اس پہ اپنے مختلف پروگرامز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ تعلیم کا نظام ہمیشہ اپنے جس سوسائٹی میں بھی تعلیمی نظام بنایا گیا ہے تو وہ اپنے سماج کی ضروریات کے تحت اس تعلیمی نظام کو وضع کیا جاتا ہے، اس کی تشکیل کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے حکیم افلاطون جب تعلیمی نظام کی بات کر رہا ہے تو یہ اس وقت کی جو معروضی تعلیمی نظام ہے اس سے، یا جو معروضی سیاسی سماجی آلات ہیں ان سے مختلف ایک نظام اس نے دیا، لیکن اس کے لیے اس نے اپنا ایک معروض پیدا کیا اور وہ اس کا نظریہ ہے مثالی ریاست کا یا آئیڈیل اسٹیٹ کا جو نظریہ ہے افلاطون نے، اور اس آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر مختلف شعبوں میں کام کرنے والے افراد کو پیدا کرنے کے لیے جس نظام کی اس نے بات کی وہ نظام تعلیمی نظام تھا۔ تو اب ذرا سا میں اس مثالی ریاست کا حوالہ دے دوں تاکہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ حکیم افلاطون جب ایک تعلیمی نظام کی بات کر رہا ہے تو وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے اور اس کی یہ خاص شکل کس وجہ سے، پھر ہم اس نظام کے اوپر آئیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، جس مثالی ریاست کی بات حکیم افلاطون نے کی اس کی جو بنیاد ہے وہ اس نے رکھی انصاف کے اوپر۔ اس نے کہا کہ انسانی سماج کی تشکیل یا ریاست کی تشکیل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ انصاف قائم کیا جائے، انصاف قائم کیا جائے۔ اب یہ انصاف کا جو لفظ ہے یہ بہت ایک طرح سے فینسی ورڈ بھی ہے، جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اور عوام اکثر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک سیاسی جماعت کا نام بھی تحریک انصاف ہے، لیکن انصاف کیا ہوتا ہے یہ ایک بہت ریلیٹیو
ٹرم ہے. جب ہم اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جائیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو پھر ایک شخص جس چیز کو انصاف کہے گا دوسرا اس کو ناانصافی کہے گا, یا ایک شخص کا جو انصاف کا نظریہ ہوگا وہ دوسرے سے مختلف ہوگا. اب مختصراً یہ طویل بحث ہے جو اس کی کتاب ریپبلک میں ہمیں ملتی ہے جو افلاطون نے لکھی تھی, لیکن مختصراً جیسے افلاطون نے انصاف کی تشریح کی یا اس کو ڈیفائن جس طریقے سے کیا, وہ یہ تھا کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پہ رکھنا, یہ انصاف. یعنی جو چیز جس جگہ کے لیے ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھا جائے تو یہ انصاف کہلائے گا. اب پھر وہ سماج کے اوپر آ جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ سماج میں انصاف اس وقت قائم ہوگا کہ یہاں پہ ہر طبقہ اپنے مقام پہ ہو, اپنی جگہ پہ ہو. مثلاً وہ کہتا ہے کہ ایک سماج کے اندر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, 3 قسموں کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو سوچتے سمجھنے والے, فکر والے فلاسفرز ہوتے ہیں, جو چیزوں کے اسباب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مختلف واقعات ہیں یہ کس وجہ سے رونما ہوتے ہیں اور انسانی سماج کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. یعنی ان کا کام سوچنا, سمجھنا, لکھنا, فکر, شعور اور شعوری ارتقاء, اس سے وابستہ یہ چیزیں ان کے لیے اہم ہوتی ہیں. اس طبقے کو کہتا ہے کہ یہ طبقہ فلسفیوں کا طبقہ ہے, یہ سوچنے سمجھنے والوں کا. دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے سوچ فکر سے زیادہ اہم بہادری, ایڈونچر, اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا یہ چیز ہوتی ہے. اس طبقے کو وہ کہتا ہے کہ یہ طبقہ جو ہے یہ عسکری طبقہ ہے, یہ ملٹری کا طبقہ ہے. ایسے لوگ جو ہیں جنگ و جدل میں اور معاشرے کے تحفظ کے لیے جب اس سوسائٹی کے اوپر اگر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو ان کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اپنی جان دینے میں بالکل بھی ہچکچاتے نہیں ہیں. تیسرا طبقہ وہ کہتا ہے وہ طبقہ ہے کہ جو اپنے پیٹ کے چکر میں ہوتا ہے, یہ پروڈیوسرز کا طبقہ ہے جس نے خوراک پیدا کرنی ہے اور اس کی کل سوچ اس کے پیٹ تک محدود ہوتی ہے کہ کھانا اور اس کے بعد اگلے کھانے کا کہ اس کھانے میں میں کیا کھاؤں گا, اس کا انتظار ہوتا ہے. اس طبقے میں وہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں, جو تجارت کرتے ہیں, جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں, یہ تیسرا طبقہ. اب وہ کہتا ہے کہ یہ 3 طبقات مختلف, ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں, اور ان تینوں کو سماج کے اندر کس طریقے سے ترتیب دیا جائے کہ انصاف قائم ہو سکے. یعنی ہر ایک طبقہ اپنے مقام پہ ہوگا تو انصاف قائم ہوگا. مثلا وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پیٹ والا طبقہ یعنی جو بزنس کلاس ہے اس کو حکمران بنا دیا جائے گا تو یہ خود اپنے آپ میں ایک ناانصافی ہے, ایک ظلم ہے. اچھا, پھر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ جو فوجی ہے, جو عسکری ہے, اگر یہ حکمران بن جائے گا تو یہ اپنے آپ میں ایک ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے, یہ انصاف نہیں ہو سکتا. انصاف کیونکہ حکمرانی کے لیے سوچ سمجھ اور فہم چاہیے ہوتی ہے, تو اگر سوچنے والے, سمجھنے والے, فہم والے لوگ حکمرانی کریں گے تو تب انصاف ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو 3 طبقات ہیں, پہلے تو ہر انسان کے یہ جاننا لازمی ہے کہ کس انسان میں کون سی صلاحیت ہے, کس میں سوچنے کی صلاحیت ہے, کس میں ایڈونچر کی اور خود کو خطرات میں ڈالنے کی صلاحیت ہے, اور کس میں محنت, مشقت, کاروبار, پیسہ بنانا, دولت بنانا, اس کی صلاحیت ہے. تو ان تینوں کی پہچان جب تک نہیں ہوگی تو ان کے مقام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون کس مقام پہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ جو فارمولہ ہے وہ آسان ہے کہ سوچنے والا حکمران ہو, جو خطرات میں خود کو ڈالنے والا ہے وہ ڈیفینڈر ہو, وہ محافظ ہو, وہ فوجی ہو, اور جو تیسرا طبقہ ہے وہ کاروبار جو ہے اس معاشرے کا, یا اس کی جو مادی ضروریات ہیں, جو خوراک کی ضروریات ہیں, اس کے لباس کی ضروریات ہیں, اس کے مکان کی ہیں, چھت کی ہیں, ان تمام چیزوں کے لیے وہ ہونا چاہیے. تو حکمرانی جو ہے وہ کہتا ہے یہ فلسفیوں کا کام ہے, یہ فلاسفر کنگز کا کام ہے.
اچھا یہاں پہ افلاطون ایک بہت ایسی چیز، ایک ایسی بات کر رہا ہے جو آج سے تقریباً 2400 سال پہلے ہم کسی اور سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اور وہ ہے کہ انسانوں کے درمیان جو جنسی تفریق ہے وہ اس کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو سوچنے کی صلاحیت ہے یہ جنس کی بنیاد پہ قائم نہیں ہوتی، کہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ سوچنے والے ہوں گے، اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ نہیں ہوں گے، یا آپ عورت ہیں تو تفریق کو نہیں مانتا، بالکل اس کو نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی عورت و مرد فلسفی ہو سکتے ہیں، عورت و مرد فوجی ہو سکتے ہیں، عورت و مرد کاروباری ہو سکتے ہیں، بزنس کلاس ہو سکتی ہے، صلاحیتیں ان کی، تو صلاحیت کی حکمرانی ہوگی، جنس کی حکمرانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو کون سی صلاحیت کی ہوگی؟ وہ سوچنے سمجھنے والا طبقہ۔ اب اس طرح کے سماج کی تشکیل وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس میں جو پہچان کا عمل ہے کہ یہ پہچان کیسے ہو کہ کون سا فرد اس میں سوچنے کی صلاحیت ہے، کس میں خود کو خطرات میں ڈالنے کی، فوجی بننے کی صلاحیت ہے، اور کس میں کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے، بزنس کی صلاحیت ہے، اس کی پہچان کے لیے وہ تعلیمی نظام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ایک یونیورسل ایجوکیشن سسٹم، ایک ایسا تعلیمی نظام جس میں تعلیم ہر فرد کے لیے لازمی ہوگی، اور ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر فرد کو تعلیم دے، اور یہ تعلیمی نظام تمام طبقوں کو الگ الگ کر کے دکھا دے گا کہ کون سا کس میں کیا کون سے طبقے میں کون سا شخص جائے گا، اس کا وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، بالکل۔ تو یہ تعلیمی نظام اس کو بتائے گا، اور پھر اس تعلیمی نظام کی بنیاد پہ جو طبقات اس سے پیدا ہوں گے وہ اپنی اپنی جگہ پہ حکمرانی، دفاع اور اس کی جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، اس کو چلانے والے لوگ، یہ جب اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے تو ایسا معاشرہ جو ہوگا وہ انصاف پہ مبنی معاشرہ ہوگا، اور اس معاشرے میں یہ آئیڈیل سٹیٹ ہوگی، یہ ایک ایسی ریاست ہوگی جو پرفیکٹ ہوگی، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جہاں تمام انسان اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں گے۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر وہ اس خاص ایجوکیشن کے نظام کی بات کرتا ہے کہ کیسا ایجوکیشن کا نظام ہونا چاہیے۔ سر یہ جو افلاطون نے، سوری آپ کا تکلامی ہو رہی ہے، یہ جو نظریہ پیش کیا تو ظاہر ہے اس کو کافی عرصہ گزر گیا، تو اس وقت دنیا میں کہیں ان کے اس نظریے سے کوئی ملتا جلتا کوئی نظام یا اس طرف سوسائٹی نے کوئی کوشش کی کہ اس کو اس طرح کا انصاف پر مبنی نظام ہو، اور جس طرح انہوں نے ریاست کا ایک وہ اس کو گلوریفائی کیا اور آئیڈیلائز کر کے پیش کیا ہے، تو کہیں پہ اس کی کوئی مثال موجود ہے؟ اچھا، اب اس میں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ افلاطون خود ہی اپنے اس نظریے کو ایک خیالی نظریہ کہتا ہے، وہ آئیڈیل اسٹیٹ کا نظریہ دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی نظریات ہیں یہ نظریات منوہن اور 100% کہیں پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتے، لیکن ان نظریات سے جو انسائٹ لی جاتی ہے، جو ان سے روشنی لی جاتی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں مختلف تعلیمی نظاموں کے اندر استعمال کیا ہے۔ مثلاً یہ جو جینڈر ڈسکرمنیشن اس نے ختم کی، یہ اس زمانے میں جب عورت جو ہے وہ پراپرٹی کے طور پہ سمجھی جاتی تھی، اور افلاطون کے بعد ارسطو آیا، اور ارسطو اس کو پورا انسان نہیں سمجھتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس ارسطو سے بھی پہلے وہ کہتا ہے کہ دونوں کے لیے ایک جیسی تعلیم۔ اب یہ نظریہ آج کی ماڈرن سوسائٹی میں موجود ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک جیسی تعلیم دونوں کو دینی چاہیے، اور دونوں کے درمیان جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ پھر جب انصاف کی بات، تو اس میں ہم ایک نظریہ جو آج کے جدید دور میں ماڈرن سوسائٹیز میں جس کو فنکشنل اسپیشلائزیشن کا نظریہ کہا جاتا ہے، کہ ہر شخص وہ کام کرے جس میں وہ اسپیشلائزڈ ہے، جس میں اس کی صلاحیت ہے۔ کسی میں ڈاکٹر بننے کی ہے تو اس کو ڈاکٹر بننا چاہیے، کسی میں آرٹسٹ بننے کی ہے تو اس کو آرٹسٹ بننا چاہیے، جو پولیٹیشین ہے اس کو بزنس نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو آرٹ آف پالیٹکس جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو ہر ایک بندہ اپنا اپنا کام کرے، اسی کو فنکشنل اسپیشلائزیشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ نظریہ بھی افلاطون سے لیا گیا، اور افلاطون جو ہے اس کا ایک کردار ہے اس کی سوچ کا۔ تو مکمل طور پہ یا منوہن اگر آپ کہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن افلاطون کے جو فنکشنل اسپیشلائزیشن کے نظریات ہیں، انہوں نے اس کی جو جینڈر ڈسکرمنیشن کے خلاف ایک آواز ہے، یہ آج کے جدید دور میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جی بالکل۔
جی اچھا، اس میں اگر سر ہم بات کریں اس پہ، اگر ہم اس کے جو تعلیمی نظام ہے اس کی تفصیل میں کہ اس سے طبقات کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، اگر اس پہ آپ کا سوال ہے یا اس میں میرا خیال ہے کہ لوگ جاننا چاہیں گے، اس کو ذرا سا ہم سمجھ لیں کہ اس میں طبقات کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی، وہ کس طرح کا تعلیمی نظام ہوگا، پھر ہم اس کے اوورآل اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں مزید۔ اس گفتگو کو میں ذرا سا وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، سوری، اور آپ اپنا سوال اپنے پاس رکھیے گا، پھر اس کو لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو تعلیمی نظام ہوگا یہ کس طریقے سے تشکیل دیا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں مختلف طبقے بنیں گے؟ اب یہ ایک بہت عام سوال ہے جو انسانوں کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ ظاہر اس زمانے ہمارے طرح آج کل تو پروفیشنل کالجز ہوتے ہیں نا، تو اب وہاں پہ کوئی وہ فلسفیوں کے الگ پروفیشنل کالجز کی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایک اکیڈمی ہے جس میں سے سب نے نکلنا ہے۔ اب اس کے لیے افلاطون مراحل کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہوگا وہ 3 اہم مراحل پہ موجود ہوگا، مشتمل ہوگا، اور ہر مرحلہ جو ہے وہ ایک طبقے کا فیصلہ کر دے گا کہ اس شخص نے کس طبقے میں جانا ہے۔ مثلا وہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ کہتا ہے کہ علم کا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ تو ماں کی گود سے شروع ہو جاتا ہے، تو جو بچے ہیں، چھوٹے بچے 6 سال تک کے، ان کو مختلف کہانیاں سنائی جائیں گی، ان کی تعلیم اس طرح سے ہوگی، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ ایسی کہانیاں کہ جو ان کے جو اخلاقی اقدار ہیں اس کے حوالے سے، ان کے ایک پروڈکٹیو سٹیزن ہونے کے حوالے سے ان کو آگاہی دے رہی ہوں، ان کو شعور دے رہی ہوں۔ 6 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب فارمل ایجوکیشن شروع ہوگی، اور 6 سے لے کر 18 سال کا جو عرصہ ہے اس دوران دوسرا مرحلہ پیدا ہوگا، اور اس مرحلے میں کیا ہوگا، بلکہ جو فارمل ایجوکیشن جس کو افلاطون کہہ رہا ہے وہ 6 سے بعد میں شروع ہو رہی ہے، اکیڈمی میں آپ 6 سال کی عمر میں آؤ گے، اور جب اکیڈمی میں ایک شخص آ جائے گا تو پھر وہ اپنے خاندان سے وہ 24 گھنٹے اکیڈمی میں رہے گا۔ تو 2 طرح کی تعلیم وہ کہتا ہے کہ 12 سال کے عرصے تک، 6 سے لے کر 18 سال تک ان اسٹوڈنٹس کو، ان بچوں کو دی جائے گی، وہ مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بچی ہے، اور جس بھی طبقے سے اس کا تعلق ہے، ان سب کے لیے۔ ایک وہ کہتا ہے کہ ان کو جمناسٹک کی تعلیم دی جائے گی، اور دوسری ان کو میوزک کی تعلیم دی جائے گی۔ اب وہ کہتا ہے کہ جمناسٹک جو ہے یہ جسم کے لیے ہے، یہ فزیکل ہیلتھ کے لیے۔ جمناسٹک سے اس کی مراد مختلف کھیل ہیں، جیسے نیزہ بازی ہے، تلوار بازی ہے، اس زمانے میں جو کھیل کھیلے جاتے تھے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ فزیکلی ٹف ہوں گے۔ اب اچھا، جب یہ جسمانی طور پہ مضبوط ہوں گے تو ایک بہت عام نفسیاتی مسئلے کی طرف اس زمانے میں پلیٹو نے اشارہ کیا کہ جب آپ بہت زیادہ جسمانی کاموں میں مشغول ہوتے ہیں اور جسم آپ کا مضبوط ہوتا ہے تو یہ آپ کے دماغ کو بھی سخت بنا دیتا ہے، آپ کے ذہن کو بھی سخت بنا دیتا ہے، تو آپ کی جو سول ہے وہ بھی سخت ہو جائے گی۔ تو اس کو سافٹ کرنے کے لیے، اور بیلنس انسان وہ ہوتا ہے جس کی جسمانی طور پہ مضبوط ہو لیکن روحانی طور پہ اس میں سافٹنس ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میوزک ہوگا۔ اب میوزک سے مراد اس کا صرف یہ گانے بجانے کے انسٹرومنٹس نہیں ہیں، میوزک وہ ایک براڈر ٹرم کے طور پہ استعمال کرتا ہے کہ اس میں ادب ہے، لٹریچر ہے، پوئٹری ہے، ہلکی پھلکی فلسفی ہے، فکشن ہے، مختلف نظمیں ہیں جو کلاسیکل شعراء کی ہیں اس سے پہلے وہ ہیں، گانا ہے، ڈانس ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو وہ کہتا ہے کہ یہ میوزک ہے۔ تو ان دونوں کی تعلیم ہوگی صرف ان 2 چیزوں کی 18 سال تک۔ 18 سال کی عمر میں پہلا ٹیسٹ ہوگا، اور جو اس ٹیسٹ میں پاس ہوگا وہ اگلے مرحلے میں جائے گا، جو اس ٹیسٹ میں فیل ہوگا وہ پہلا طبقہ بنائے گا۔ یعنی فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آگے جانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں صحیح طرح کام نہیں کر رہی، نہ یہ فزیکلی اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ جو ایک عسکری، ایک فوجی کے لیے جس کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ عورت یا یہ مرد، یہ وہ کام کر سکتا ہے جو پروڈیوسرز کا کام ہے، ٹھیک ہے، اس کو کاروبار، ہاں، یہاں سے اس کو دکان ڈال دو، اس کو کھیتوں میں یہ کام کرے، یہ کاروبار کرے، بزنس کرے، اس کو مزید آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں سے پہلا طبقہ یعنی سامنے آ جاتے، اب اسی تعلیمی نظام کے اندر سے وہ طبقہ پیدا ہوا ہے۔ اچھا، جب 18 سال کے بعد پھر اس کو تعلیم دی جائے گی میتھمیٹکس کی، فلسفی کی،
لاجک کی، 2 سال تک یہ تعلیم ہوگی. اچھا 2 سال کے بعد اس کا دوسرا ٹیسٹ ہوگا، اور جو اس میں فیل ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ والا پورشن، کیونکہ اس نے جمناسٹک والا تو پاس کیا تھا فزیکل، وہاں پہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن جو دماغ والی تعلیم شروع ہوئی ہے تو اب اس کے بس کی کام نہیں ہے. فوجیوں کا دماغ جو ہے وہ دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر دماغ ہوگا تو وہ پھر فوجی نہیں بن سکتے. تو یہ ایموشنز اور اپنی فزیکل اسٹرینتھ کی بنیاد پہ جو کام کر سکتے ہیں، تو یہاں سے 20 سال کے بعد فوجی بن جائیں گے. ان کی پھر فوجی ٹریننگ ہی ہوگی، فوج کا کام ہوگا، وہ بارڈرز جو ہیں ان پہ جا کے کام کریں گے. اور 20 سال کے بعد جو لوگ بچ جائیں گے یہ وہ طبقہ ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے. تو اب پھر مزید 15 سال تک ان کو سیاست، معیشت، فلسفہ، لاجک، جیوگرافی، جیومیٹری، یہ تمام مضمون جو ہیں جن کا تعلق انسانی دماغ کے ساتھ ہے یہ اس کو دیے جائیں گے، اور 35 سال تک یہ وہ علوم حاصل کرے گا. ٹھیک ہے، 35 سال کا جب یہ لوگ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر مزید 15 سال کی ان کی پریکٹیکل ٹریننگ ہوگی کہ ان کو اس ریاست کے مختلف شعبوں میں جو فیصلہ ساز شعبے ہیں ان میں انٹرنشپ کرنی ہوگی. یہ وہاں سیکھیں گے کہ عملی طور پہ کیا مسائل سامنے آتے ہیں ان کو حل کیسے کیا جاتا ہے. اور 50 سال کے عمر کو جب یہ پہنچیں گے تو یہ حکمرانوں کا طبقہ بن جائے گا. تو اس طریقے سے وہ پورا جو سماج کی تشکیل ہے وہ اس تعلیمی نظام کے نتیجے میں ہو رہی ہے. ہر طبقہ اسی تعلیمی نظام میں سے نکل کر اپنے اس خاص پیشے میں جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ طبقہ جو سب سے آخر میں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اپنی ثابت کرتا ہے کہ اس میں یہ صلاحیتیں ہیں تو وہ حکمران بن جاتا ہے. جی اچھا، یہ بڑی دلچسپ جو ہے اس نے وہ پیش کی ہے اس میں کہ سارے لوگ جو ہے وہ ایک آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اپنے شعبوں میں چلے جائیں گے. تو جب وہ مثالی ریاست کی بات کرتا ہے تو جو لوگ حکمران بن جائیں گے تو اس کے بعد وہ ریاست کے بارے میں کوئی ماڈل پیش کرتا ہے کہ وہ ریاست کیا ہوگی؟ ہاں بالکل، وہ اس کے بعد جو اس تعلیمی نظام سے نکل کر جو لوگ ریاست میں آئیں گے پھر اس ریاست کے اندر جو 2 میجر چیلنجز ہیں جو سامنے ہیں، وہ ایک تو یہ چیلنج ہے کہ جس بندے کے پاس مکمل دوسروں سے زیادہ برتر ذہنی صلاحیتیں موجود ہیں تو وہ تو باقی لوگوں کو اپنے سامنے لگا دے گا نا، یعنی وہ اس میں کرپشن کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. وہ پورے معاشرے کے وسائل، کیونکہ باقی تو اتنا سمجھتے نہیں ہیں جی، تو یہ امکان موجود ہے کہ وہ شاید کرپشن میں انوالو ہو جائے اور عام لوگوں کی فلاح اور سب لوگوں کی فلاح جو ہے اس کے لیے وہ فیصلے نہ کرے، کیونکہ اس کی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم پھر نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ تو اس پورے پروسیس سے نکل کے وہاں تک گئے ہیں. دوسرا جو ہے وہ فوجیوں کے پاس جسمانی طاقت، اسلحہ، ہتھیار وہ موجود ہے. تو اگر یہ انٹلیکٹ والا جو ہے اس کو ہتھیار کے ذریعے شکست دی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی امکان موجود ہے کہ فوجی اٹھ کے اقتدار پہ قابض ہو جائیں اور پورا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے، درم برم ہو جائے، اور بجائے دانش کی حکمرانی کے فوجی طاقت کی، مسلز کی یا بندوق کی حکمرانی شروع ہو جائے. تو اب یہ 2 مسائل وہ کہتا ہے یہ موجود ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے پھر وہ اس جو ریاست کے اندر 2 بہت دلچسپ نظریات پیش کرتا ہے. ایک وہ نظریہ دیتا ہے کمیونزم کا. وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنے کہ ہمیں بنیاد کو سمجھنا ہوگا کہ جو کرپشن ہے یا طاقت پہ قبضے کی جو خواہش ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پرائیویٹ پراپرٹی اکٹھی کرنا چاہتا ہے اور اس پراپرٹی کو اپنے جسم کا حصہ وہ سمجھتا ہے، ذاتی ملکیت. تو اگر حکمران طبقے کے لیے یہ لازم کر دیا جائے کہ وہ ذاتی ملکیت نہیں رکھ سکتا، اس کی کوئی ذاتی مکان نہیں ہوگا، اس کی ذاتی جائیداد نہیں ہوگی، بلکہ ایون وہ یہاں تک جاتے ہوگے تو اس کے ذاتی بچے نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ 2 طرح کی وہ کہتے ہیں، ایک ہے کمیونزم آف پراپرٹی اور دوسرا ہے کمیونزم آف فیملی. فیملی بھی کمیون میں رہے گی اور پراپرٹی بھی کمیون کی ہوگی، ان کی اپنی نہیں ہوگی، کسی کی ذاتی نہیں ہو سکتی، اونرشپ نہیں ہوگی.
اچھا، اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جب پراپرٹی نہیں، ذاتی ملکیت ہی نہیں ہوگی تو کرپشن بندہ کرتا ہے ذاتی ملکیت میں اضافے کے لیے، تو پھر کرپشن کس لیے کرے گا؟ تو ایک تو انٹلیکٹ کے لیے وہ یہ کہتا ہے، دوسری طرف وہ کہتا ہے جو فوجی ہے اس سے جو خطرہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ یعنی وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی، بالکل، کہ وہ بھی اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے بچوں کے لیے ریاست پہ یا طاقت کے مرکز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر اس کے لیے بھی یہی شرط موجود ہو کہ اس کی بھی نہ کوئی ذاتی ملکیت ہوگی نہ ذاتی فیملی ہوگی، پرسنل فیملی رکھنے کا حق اس کو بھی نہیں ہوگا، تو یہ دونوں طبقات جو ہیں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں بچے گی کہ یہ کرپشن میں انوالو ہوں۔ اب آج کل ویسے کرپشن پہ بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے، تو حکیم افلاطون تو یہ حل پیش کرتا ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے جو پراپرٹی کا ہے اس کا وہ کہتا ہے کہ بیرکس ہوں گی حکمرانوں کے لیے، اچھا، اور ان بیرکس میں وہ رہیں گے، اور ان کا ایک کامن میس ہوگا جہاں پہ وہ آئیں گے، بیٹھیں گے اور کھائیں گے، حکمرانوں کے لیے جس طرح فوجیوں کا میس ہوتا ہے۔ تو فوجیوں کا اور حکمرانوں دونوں کے لیے کامن بیرکس ہوں گی، یعنی ایک ایک کمرہ، ان کو یہ نہیں کہ کوئی حکمران ہے تو وہ اپنے لیے مال بنائے گا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اور ان کا کامن میس ہوگا۔ اور جو پروڈیوسر کلاس پیسہ پیدا کرتی ہے، جو ویلتھ پیدا کرتی ہے، وہ ان کو کھلانے پلانے کی بس ذمہ دار ہے کہ یہ اپنے ذاتی صبح اور رات کے کھانا جو ہے اس کا ان کے لیے بندوبست کرے گی، اس سے زیادہ ان کی عیاشیوں کی ذمہ دار وہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کامن میس میں یہ کھانا کھائیں گے۔ پھر فوجی جو ہوں گے وہ اپنی ملٹری ایکسرسائزز کرنے میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تلوار بازی، نیزہ بازی یہ کریں گے کہ اگر کوئی حملہ شملہ ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ اور جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو فلاسفر کنگز ہیں، یہ بیٹھ کے گفتگو کریں گے، یہ ڈسکشن کریں گے، اور یہ معاشرے کے بارے میں سوچیں گے کہ اس کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس میں جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے، تو قوانین کیسے بنائیں، پرانے قوانین کو یہ دیکھیں گے ان میں کیا کمی کیا خامی رہ گئی ہے، کون سا نیا قانون آنا چاہیے، تو وہ یہ گفتگو کرتے رہیں گے باقی تمام لانجوں سے۔ ہاں، وہ صرف قوانین کے حوالے سے اور معاشرے کے ارتقاء اور معاشرے کی بہتری کے لیے سوچنے، فکر کرنے اور اس کو قانون دینے کا، قانون کی شکل دینا، یہ ان کا کام ہوگا۔ فوجی جو ہیں وہ اس کے دفاع کے ذمہ دار ہوں گے، اور ان کی کوئی فیملیز ہوں گی نہیں، تو فیملی نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کو لیئر ٹائم، فراغت بھی ہوگی، وہ بچوں کی نگہداشت سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ جو فیملی ہے، جو خاندان ہے، اس میں جو خاندان کا تصور ہے وہ روایتی، جو ہمارے ہاں جس طرح خاندان کا تصور ہے اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو بہت ہی ایک میکنائزڈ انداز میں دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مخصوص اوقات میں جو مرد و خواتین ہیں فلسفیوں کی اور جو فوجی بھی ہیں، ان کی آپس میں میٹنگ ہوگی، ارینج کیا جائے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی ملاپ کریں، اور یہ جنسی ملاپ کسی حظ اٹھانے کے لیے یا لطف اندوزی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ نئی نسل پیدا کرنے کے لیے ہوگا۔ تو اور پھر جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے گا تو کسی اس کے باپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ اس کا بچہ ہے، نہ ماں کو پتہ ہوگا یہ اس کا بچہ ہے، ان سے وہ بچہ لے لیا جائے گا، اور نرسریز ہوں گی۔ اخلاقی نظریے کی بھی نفی کرتے ہیں۔ ہاں، اخلاقی نظریہ، یعنی یہاں پہ اس کے ہاں جو اخلاقیات کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ خون کی پاکیزگی سے زیادہ نظام کی پاکیزگی اہم ہے۔ نظام کے اندر انصاف ہونا چاہیے، یہ خون کی پاکیزگی یا خاندان جو ہے اس سے زیادہ اہم یہ کہ نظام ظلم پہ مبنی نہ ہو، تو وہ اس طریقے سے اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو اخلاق یا اخلاقی نظریے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہر زمانے کے اپنے اخلاقیات ہوتے ہیں، اخلاقی نظریات ہوتے ہیں، اور ان کی اخلاقی نظریوں کی بنیادیں مختلف زمانے بدلتی رہتی ہیں۔ تو اس کے ہاں جو اخلاقیات ہے وہ ایک انصاف پہ مبنی معاشرہ، اخلاقی معاشرہ ہے، اور ایک انصاف سے روگرداں معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جس میں انصاف نہیں ہے، اور انصاف سے مراد اس کی کہ جس طبقے کا جو کام ہے وہ اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ انصاف پہ نہیں ہے۔ جی، تو اس طرح سے وہ ایک ایسے مطلب خاندان کی نفی کر رہا ہے بنیادی طور پہ، اخلاقی نظریے کی نہیں بلکہ خاندان کی نفی، دونوں اوپر والے طبقوں کو، اوپر والے دونوں طبقوں کے لیے، فوجیوں کے لیے اور فلسفی حکمرانوں کے لیے۔ نیچے والوں کے لیے نیچے والے خاندان رکھیں گے، فیملیز ان کی اسی طرح ہوں گی، جو اوپر والوں میں آ جائیں گے وہ خاندان نہیں رکھ سکیں گے۔
اور جو بچے ان کے ہوں گے وہ بچے نرسریوں میں ہوں گے، ان کی نگہداشت وہاں پہ کی جائے گی، تو وہ سب بچوں کو ہر فرد جو ہے نا وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ان میں سے یہ بچہ بھی میرا ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب میرے بچے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہر بچہ جو ہوگا وہ سب کا بچہ ہوگا، اور ہر باپ جو ہوگا وہ سب بچوں کا باپ ہوگا، اور ہر ماں جو ہے، ہر بچے کی ماں جو ہے وہ سب مائیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ ایک کولیکٹیو سوچ، ایک اجتماعی سوچ پیدا ہوگی، کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اب اس کے لیے میں الگ سے کچھ بنا لوں، کیونکہ وہ بچہ بھی اس کا ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی اس کا ہو سکتا ہے اور کوئی تیسرا بھی ہو سکتا ہے، تو ان سب بچوں کے اجتماعی مفاد کے لیے وہ سوچیں گے۔ تو یہ اوورآل اس کے جو مثالی ریاست کا ایک مختصر سا تعارف تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ تھینک یو سر۔ میگا برانڈز کمپلیٹ ویئرنگ سٹور اب آپ کے شہر مانسہرہ میں پہلی بار لیڈیز، جینٹس اینڈ کڈز گارمنٹس اور شوز کی مکمل ویرائٹی ملے ایک ہی چھت تلے۔ میگا برانڈز میں آپ کو لیڈیز گارمنٹس میں ملے لیڈیز کیجول سوٹ، سویٹرز، وول شال، کپ شالز، لیڈیز ہینڈ بیگ، جینٹس برائڈل ویئر، شیروانی خصا، جینٹس 3 پیس سوٹ، ونٹر جیکٹس، ہوڈیز۔ کڈز ونٹر کلیکشن کی تمام ویرائٹی پر خصوصی ڈسکاؤنٹ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ لیڈیز ہینڈ بیگز، اسکول بیگز، پارٹی سپرے اور گفٹس پیک کی مکمل ویرائٹی۔ میگا برانڈز میں آپ کو ملے کمپلیٹ فرینڈلی ماحول اور بازار سے مناسب ریٹس پہ تمام اشیاء خریدیں۔ ابھی تشریف لائیں میگا برانڈز اور سب کچھ خریدیں ایک ہی چھت تلے۔ راکا پوشی پلازا، نیو سٹی پل، ایبٹ آباد روڈ، مانسہرہ، 03219813 823۔